بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169 سے 174 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات میں جو موضوع ہمارا چل رہا ہے اس کا جو ہے کچھ حصہ اور اس کے بعد ایک نیا موضوع جو ہے اس کا آغاز ہوگا، اور اسی حوالے سے جو سب سے پہلا ہمارا جو آج کا موضوع بنتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ناخلف قسم کے جانشینوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی ایسے ہی جو ناخلف قسم کے لوگ ہیں ان کی جو بخشش کی ایک خوش فہمی کہ ہمیں تو ویسے ہی بخش دیا جائے گا اس کا تذکرہ ہوگا، اور اسی طرح آگے چلتے ہوئے جو صالح لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کی پہچان بتائی ہے، ان کی صفات ذکر ہوں گی، اور اللہ رب العزت نے انہی آیات کے اندر بچاؤ کی جو واحد صورت ہے کہ جن سے اللہ رب العزت کی پکڑ سے انسان اور قیامت کے اس جو ہے جہنم اور جہنم کے عذاب سے انسان بچ سکتا ہے، اس کی صورت اللہ نے ذکر کی ہے کہ وہ کیا صورت کیا ذریعہ ہوگا، اور آخر میں اپنے خلاف ایک شہادت جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اسی ضمن میں جو غفلت کرنے والے ہیں غافل لوگ اور اسی طرح آباء کی تقلید کرنے والے لوگوں کا تذکرہ آج کے درس میں ہوگا۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوعات سے جن میں ناخلف جانشینوں کا تذکرہ ہے اور بخشش کی خوش فہمی کرنے والے لوگوں کا تذکرہ آنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ تو یہ آیت نمبر 169 ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف، فخلف ف تو خلف جانشین بنے، خلف کہتے ہیں کسی چیز کے خالفہ یعنی کسی چیز کے بعد آنے کو، اور اسی سے لفظ خلیفہ بھی ہے، تو فخالفہ پھر جانشین بنے، من بعدہم ان کے بعد، خلف، اور یہاں پر خلف جو ہے لام کے سکون کے ساتھ ہے، اس کی وضاحت آگے انشاءاللہ آئے گی۔ تو خلف کا مطلب ہے نا خلف یعنی برے جانشین، ورثوا الکتاب، اور وہ سب وارث ہوئے، وارثو وہ سب وارث ہوئے، جمع کا صیغہ ہے الکتاب کتاب کے، اور کتاب سے مراد یہاں پر ان کی جو ان کے اوپر نازل کی گئی کتاب تورات مراد ہے۔ یاخذون عرض هذا الادنی، یاخذون وہ سب لے لیتے ہیں عرض سامان کو، اور یہاں پر عرض کیونکہ پیش کیا گیا یعنی کیا ان کے سامنے ایک اور عارضی انداز میں ہے، اس کا معنی عارضی کے طور پر، کیونکہ دنیا کا سامان عارضی ہے تو اس لیے یہاں پر عرض هذا الادنی، تو عرض سے مراد یہ سامان ہے جو عارضی ہے، هذا یہ الادنی حقیر، اور ہاذا بھی یہاں پر تحقیر کے لیے ہے، یعنی یہ والا ادنا یہ والا حقیر سامان، وَيَقُولُونَ اور یقولون وہ سب کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ سا یہ ان قریب کے لیے ہے، اور یغفر یہ یا کے اوپر جو پیش ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مجہول ہے، پیسو وائس یہ یہاں پر ٹینس ہے، تو جس کا مطلب ہے یعنی بخش دیا جائے گا، یعنی وہ بخش دیے جائیں گے، لنا ہمیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عنقریب بخش دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ اور ان اگر یاتہم آ جائے ان کے پاس عرض کچھ سامان، عرض یہاں پر سکون یعنی تنوین ہے، دیکھیے عرض ضاد کے اوپر دو پیش ہیں، تو اسی تنوین کی وجہ سے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، اور اسی کو قلت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو عرض یہاں پر نکرہ کی وجہ سے کچھ سامان ترجمہ کیا گیا ہے، تو یاتہم آ جائے گا، وَإِن یاتہم اور اگر آ جائے ان کے پاس عرض کچھ سامان، مثلہ اسی جیسا،
یا خذوہ تو وہ سب لے لیتے ہیں اسے، الم یؤخذ الم کیا نہیں، یہ کیا کے معنی میں ہے اور لم نہیں، یؤخذ لازم کیا گیا، علیہم ان پر، میثاق ایک پکے عہد کو کہا جاتا ہے، کیا ان پر ایک پکا عہد جو ہے وہ لازم نہیں کیا گیا؟ کس کا؟ الکتابی کتاب کا، اللہ یقولو اور وہ کیا عہد ہے؟ ان یہ کہ لا یقولو کہ نہیں وہ سب کہیں گے، علی اللہ اللہ کے اوپر، اور علی جو ہے یہ اصل میں خلاف یا اس کے اوپر کہا جاتا ہے، یعنی اس اللہ پر جھوٹ باندھنے کے معنی میں ہے یہاں پر، اللہ یقولو نہیں وہ سب کہیں گے، اللہ اللہ کے اوپر، الا الحق مگر حق، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے اوپر سچ کے سوا حق کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے، ان کے اوپر جھوٹ نہیں باندھیں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اور درسو ان سب نے پڑھ لیا، یعنی ان تک یہ پیغام پہنچ بھی گیا، درسو ان کو اس کی تدریس ہو بھی گئی، ان کو اس کا درس دے بھی دیا گیا، ان سب نے پڑھ لیا، ما جو فیہ اس میں ہے، یعنی اس کتاب میں، اس میثاق کے اندر، اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے ان سب نے اسے پڑھ بھی لیا۔ والدار الاخرہ اور الدار، یہ الدار الف لام کے ساتھ ہے، اس سے مراد یعنی خاص گھر جو ہے الآخرہ، اور وہ آخرت کا گھر ہے، یعنی جو حقیقی گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، خیر اور وہ بہتر ہے، للذین ان سب لوگوں کے لیے، یتقون وہ سب تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت ہی کا گھر بہتر ہے، یعنی دنیا کا سامان ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ افلا تعقلون یہ سوال کے لیے دوبارہ، فلا پھر نہیں، تعقلون تم عقل کرتے، یعنی اس سب کے بعد بھی کیا تم عقل نہیں کرتے، یعنی کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ تو یہ ہم نے آیت سب سے پہلی 169 وہ آپ کے سامنے اس کا عربی ٹیکسٹ اور اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اب اس کی مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو جہاں پر جو ذکر ہوگی وہ ہے اس آیت میں جو الفاظ آئے ہیں، فخالفہ اور اس کے بعد خلفن، تو فخالفہ اس سے مراد تو سمپل ہے کہ یعنی ان کے بعد، یعنی ایک جنریشن کے بعد جو دوسری جنریشن آتی ہے تو اس کو خالفہ، یعنی جو بعد میں آنے والا خلیفہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو جیسے دنیا کے اندر ہم سے پہلے یہاں پر اللہ رب العزت نے جنات کو بھیجا اور اس کے بعد انسان آئے ہیں ان کے بعد، تو لہٰذا اسی لیے خلیفہ ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو کسی اللہ رب العزت کی نسبت سے اگر اس کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت کے احکامات کو یعنی یہاں پر نافذ کرنے کے اعتبار سے بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فخالف من بعدہم، تو یہاں پر کیونکہ پہلی قوم کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا، جہاں پر پچھلی دفعہ کا درس ختم ہوا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر چند اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو امتوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی آزمائش کس طرح سے کی، کبھی ان کے اوپر حسنات کی برسات کر کے، یعنی ان کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی روزی آسان کر دی، ان کے حالات کو بہتر کر دیا، تو اس طرح سے آزمایا گیا، اور کبھی ان کی حالات کو تنگ کر کے اللہ نے آزمایا۔ تو خیر، اور وہاں پر یہ بھی ذکر ہوا کہ ان میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جو ایمان لے آئے، اور کچھ جو ہیں وہ بد لوگ بھی انہی کے اندر موجود تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کے بعد پھر ایسے لوگ آئے، تو ان کے حوالے سے فخالفہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب ان کے بعد جو آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے خلفن۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ الخلف یہ لام کے سکون کے ساتھ، یہاں پر دیکھیے لام کے اوپر کیا ہے؟ خلفن ہے، یہ عربی ٹیکسٹ میں دیکھیے تو لام کے اوپر سکون ہے، لام کے اوپر یعنی سکون اور جزم جسے بولا جاتا ہے وہ ہے، تو لام کے سکون کے ساتھ یہ بمعنی اولاد کیا جاتا ہے۔ اور الخلف یہ لام کے فتح کے ساتھ اگر ہو، اگر لام کے اوپر زبر ہو، جیسے فخالفہ آیا ہے تو پہلوں کی جگہ آنے والا، جیسے ہم نے پہلے بات کی فخالفہ میں پہلوں کی جگہ آنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ اولاد ہوں چاہے وہ اجنبی ہوں، جو بھی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن اسی ایک چیز کو لے کر آگے چلتی ہے تو اس کو خالفہ یعنی لام کی زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور لام کے سکون کے ساتھ جو ہے اولاد کے معنی میں آتا ہے۔ اور ابن العرابی انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لام کے فتح کے ساتھ اگر ہو، یعنی اگر خالفہ ہو تو اس سے مراد اصل میں نیک جانشین ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر خلفن ہے اور لام کا سکون آیا ہے تو لہٰذا اس سے مراد نالائق جانشین، برے جانشین جو ہے اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ اور دونوں الفاظ بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر خصوصاً کیونکہ دونوں ہی ایک جگہ پر آ گئے ہیں، یہ بھی ایک قاعدہ ذہن میں رکھیے، پہلے بھی اس کا ذکر بعض اوقات ہوا ہے کہ جب کوئی دو لفظ جو ہے مختلف جگہوں کے اوپر استعمال ہوں، جیسے خالفہ اور خلفن،
اگر ایک آیت میں نہیں بلکہ قرآن مجید کی کسی ایک جگہ پر ایک لفظ استعمال ہوا، کوئی کسی دوسری جگہ پر، یا گفتگو کی کسی ایک جگہ پر اور دوسری جگہ پر، تو وہاں پر ان کے ایک دوسرے کے ساتھ معنی تبدیل کیے جا سکتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہی جگہ پر دونوں الفاظ آ جائیں، جیسے الرحمن الرحیم، یہ دونوں دیکھیے الفاظ ایک ہی ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں، بسم اللہ کے اندر بھی، سورۃ الفاتحہ کے شروع کی آیت کے اندر بھی، تو وہاں پر جہاں پر ایک ہی جگہ پر آ جائیں تو وہاں ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معنی کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ دونوں اپنا اپنا معنی رکھتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہی حال ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وَوَارِثُ الْكِتَابَ، یعنی ایسے لوگوں کو اصل میں جو بد قسم کے، ناخلف قسم کے جانشین تھے، وہ اصل میں کتاب کے وارث بن گئے۔ کتاب کن کے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ اب ایسے لوگوں کے جو بالکل نالائق قسم کے لوگ ہیں، یا اور آگے ان کی پھر تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى، یہاں پر عَرَضَ یہ سامان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد یہاں پر دنیا کا سامان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عارضی ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، وہ چاہے قیمتی چیز ہو، چاہے وہ کم قیمتی اور یعنی وہ وافر مقدار میں موجود چیز ہو، سب کی سب اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، اور دنیا کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر عَرَضَ کا لفظ استعمال کر دیا گیا، اور آگے ہے هَذَا الْأَدْنَى، اور اس میں پہلے بھی بات ہم نے کی کہ یہاں پر هَذَا یہ اصل میں تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے استعمال بھی کیا گیا ہے، یعنی یہ والا، یہ چیز، یعنی اس کے لیے تم مرے مٹتے ہو، اور اس کے لیے تم اپنے دین کو چھوڑنے والے ہو، اور اپنے جو نیک اعمال اور اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کا، جو ابراہیم اور اسحاق اور اس کے بعد یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا جو دین ہے، انبیاء کا دین، اس کو تم چھوڑتے ہو۔ تو یہ چیز هَذَا الْأَدْنَى، تو یہاں پر حقارت کے لیے اس کو هَذَا کو استعمال کیا گیا ہے، اور ادنا اس کے اندر خود حقارت کا معنی ہے، یعنی حقیر چیز، اس حقیر دنیا کی خاطر جس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی ویلیو آخرت کے مقابلے میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی اس سب کے باوجود، اس دین سے بالکل ہٹ جانے کے بعد، ناخلفی کرنے کے بعد، نالائکی کرنے کے بعد، اور ایسے لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، دنیا کی اس حقارت کو، حقیر دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، ان کی پلاننگ دیکھیے تو دنیا کی خاطر ہے سب کچھ، اور دین ان کی کسی پلاننگ میں دور دراز میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جب اپنے آپ حرام کو حلال کر لیتے ہیں اور حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی آیا تھا اصحاب سبت کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح ہیلے بہانے سے اپنے اوپر جو ہے حرام کردہ چیز کو حلال کر دیا، اس حقیر دنیا کے مال کے حصول کی کوشش کے لیے، اس کی خاطر۔ تو یہ ان لوگوں کا اصل میں تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ایک طرف یہ ان کے کرتوت ہیں، اور آگے وہ خود کیا کہتے ہیں، یقولون سیغفر لنا، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بخش دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر غور کیجئے، ہم بارہا یہ بات کرتے آئے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیات، قرآن مجید کا کوئی بھی موضوع اگر آپ اٹھا لیں تو قرآن مجید کا ایک کانٹیکسٹ ہے، وہ تو یقیناً یہاں پر بنی اسرائیل کا حوالہ ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے پوری کائنات کے لیے اور سب کے لیے آیا ہے، اور اس میں سب کے لیے سیکھنے کو چیزیں۔ اس میں سب سے پہلے تو جو لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے والے، ان کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنے لیے جو ہے نصیحت اس سے پکڑے، اور اس کو پڑھنے والے سب سے اولین وہ ہم خود لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ یہ چیزیں پڑھے تو اپنے اوپر وہ نظر دوڑائے کہ کیا میں بھی ایسے معاملات کے اندر موجود تو نہیں ہوں، کیا ہمارے بھی اقوال اور اعمال اسی طرح کے نہیں ہیں، کہ ہم لوگوں نے، یعنی کیا ہم بھی ناخلف تو نہیں ٹھہرے ہیں کہ ہم اپنی بات کرتے ہیں آباء و اجداد کی کہ جناب فلاں فلاں ایسے ایسے صحابہ کرام ہم میں گزرے ہیں، ایسے اولیاء ہم میں گزرے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں؟ جیسا کہ اقبال نے کہا کہ تم کیا ہو، یعنی تم بڑوں کی باتیں کرتے ہو، تم اصل میں خود کیا ہو، تم اپنا جائزہ لو۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ اس کے اوپر کہتے کیا کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے۔ اور آج دیکھیے مسلمانوں میں بھی اکثریت کا یہ حال نہیں ہے کہ نماز روزے کا یعنی ادا کرنا تو دور کی بات، اس کا علم ہی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، روزے کے جو ہے روزے میں کیا چیزیں حرام ہیں کیا حلال ہیں، ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، معاملات کا، اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات کا علم نہیں ہے۔ اگر کوئی تجارت شروع کرنا چاہے تو اس کے اندر اس کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام ہے، اور جو چاہے کر گزرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں کا بھی کیا یہ دعویٰ نہیں ہے یقولون سیغفر لنا کہ ہمیں بخش دیا جائے گا، یعنی ہماری بھی کوئی ایسی ہی خوش فہمیاں نہیں ہے کہ جناب ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں
جو مرضی کرتے بنے اور ہمیں کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے ہماری اور ہمیں کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہی اصل میں یہاں پر بات جو ہے اصل میں بنی اسرائیل کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ ان کا اس تمام حرکات کے باوجود کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا۔ اور اس میں سین جو سایغفر جس کا عن قریب اصل میں معنی ہوتا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ جیسے گئے یہاں سے دنیا سے رخصت ہوئے، قیامت قائم ہوگی تو ہم ہی کو تو اللہ نے بخشنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے، اور وہ ہسٹری کیا ہے کہ یہ لوگ خود کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ، آل عمران وغیرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان میں آیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں اور انبیاء کی نسل میں سے ہیں۔ تو اپنے آپ کو یعنی دوسریوں سے سپیریئر سمجھنا، دوسروں سے اپنے آپ کو مختلف سمجھنا۔ اور آپ آج بھی دیکھیے تو یہاں پر جو اسرائیل ہے اس کی حالت اور فلسطین کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے، وہ دوسروں کو انسان تک نہیں سمجھتے ہیں اور ان کو بھیڑ بکریوں سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہیں کہ جیسے کسی جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خاص سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم سب گناہوں کے باوجود، اس سب کے باوجود ہم بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ میرے بھائیو بہت دور کی کڑی ہے، یہ بہت دور کی بات ہے، اور یہ صحیح بات اور درست بات نہیں ہے، بلکہ انسان کو ہر وقت خوف میں اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ کہیں آ نہ جائے۔ اور آگے ان کا قول اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ۔ یہ اصل میں ان کی جو اوپر بات ہوئی ہے نا، یہی کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ وہ ایک طرف ان کا قول یہ ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، تو اس خوش فہمی کے اوپر اصل میں کہہ لیں کہ اس کا نتیجہ کہ جب انسان ایسی خوش فہمیوں میں شامل ہو جاتا ہے، جب انسان ایسی خوش فہمیاں پالنا شروع کر دیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ جناب مجھ سے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، اور اس کو ایسے ایسے لوگ جو گمراہ کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ جناب تم ہمارا نام لینا اور تمہیں جو ہے قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا، پولیس رات کے اوپر تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسی ایسی خوش فہمیاں ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ تو جب ایسی حالت ہو انسان کی، اس کو اتنا آسان لگتا ہو بخشوانا، تو پھر اس کی حالت یہ آگے اللہ نے ذکر کی ہے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ۔ تو جب پہلے حرام کر چکے اس کے باوجود ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، تو اب پھر آگے بھی حرام سے پھر رکنے والے نہیں ہوتے ہیں، مزید حرام کھاتے ہیں، گناہ مزید کرتے ہیں، اور کیونکہ اس کے اوپر شرمندہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، جو مرضی کرتے پھریں۔ یعنی آپ کو جو چیز روکنے والی چیز ہے وہ اللہ کا خوف ہے، انسان کو جو چیز برائی سے روکتی ہے وہ صرف اللہ کا خوف ہے، اس دنیا کی اندر چیزیں نہیں۔ یعنی بہت سے ایسے امیر لوگ ہیں کہ جو ٹریفک فائن کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، امیر لوگ ہیں وہ چاہے 10,000 ان کو فائن کر دے دیں گے، وہ دے سکتے ہیں، اور بڑی بڑی سزائیں ان سے وہ باہر نکل آتے ہیں، ان کی اپروچز ہوتی ہیں، ان کے جناب مراسم بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ایسی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر کوئی فکر ہو سکتی ہے تو وہ صرف آخرت کی فکر ہے، اگر وہ دل کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان حرام خوری، گناہوں سے اور برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کا عقیدہ یہ ہو، جب انسان کے دل کے اندر یہ ہو کہ نہیں ہمیں تو پکڑ ہی کوئی نہیں سکتا، ہم تو بخش دیے جائیں گے، اللہ رب العزت نے ہمیں تو معاف کرنا ہی ہے، ہم تو محبوب ہیں اللہ کے انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، تو پھر اس کا حشر جو ہے سب کے سامنے ہی ہے۔ اس کی ایک تفسیر جو ہے نا یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ ان کے علماء کا حال ہے کہ لوگوں کو غلط مسئلے بتا کر حرام کھانے کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یعنی یہ تفسیر جو ہے اس کو خاص بھی کیا گیا ہے علماء کے ساتھ کہ یہ ان کے علماء کا اصل میں حال ہے، کہ جن کا ذکر پہلے سورۃ البقرہ، آل عمران وغیرہ میں گزر چکا، کہ وہ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے یعنی کتاب اللہ، تورات، اور اس کے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کا کلام ہے، حالانکہ ان کا اپنا کلام ہوتا ہے، اپنے پاس سے ملاوٹ اس کے اندر کی ہوتی ہے، اور خود حلال کو حرام ٹھہراتے ہیں، حرام کو حلال ٹھہراتے ہیں، اور اس کے باوجود دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ وہ غلط کام چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو اصل میں بخشش کی شرط اول ہے۔ اس کے بعد آگے حصہ آتا ہے علم یاخذ علیہم میثاق الکتاب۔ اللہ رب العزت اب یاد کروا رہے ہیں کہ کیا نہیں لازم کیا گیا ان کے اوپر میثاق الکتاب، کتاب کا ایک عہد ان کے اوپر کیا لازم نہیں کیا گیا کہ کتاب میں انہوں نے ایک جو پکا عہد لیا تھا اس کو پکڑ کے رکھیں گے، اس کی پابندی کریں گے۔ اور اس عہد سے مراد یہ پہلے اصل میں ذکر ہو چکا، سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ ان کتابوں میں اصل میں یہ میثاق یہ تھا کہ ان کتابوں میں جو احکامات دیے گئے ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بشارتیں اور علامتیں بیان کی گئی ہیں ان کا اعلانیہ اظہار کریں گے اور ان کو چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اور یہ عہد جو ہے ان کا، اس کی تفصیل ہم جیسے پہلے پڑھ آئے ہیں، اور اسی طرح ان کی اپنی کتابوں کے اندر تورات میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے، جس کا یہاں پر جس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
اور آگے فرمایا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، یعنی ایسی بات نہیں کہ یہ ان تک انہوں نے عہد لیا اور کتاب، انہوں نے اس کتاب کو اور اس میثاق کو پڑھ بھی رکھا ہے، یعنی اس کا ان کو اس کے اندر جو کچھ موجود تھا ان کو پتہ بھی ہے اس سب کا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہیں، یعنی یہ ایک عمل جو برائی کا کر رہے ہیں، یہ جو حلال کو حرام، حرام کو حلال ٹھہرا رہے ہیں، یہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں، یہ کسی کم علمی کی بنیاد پر نہیں، یہ کسی جہالت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کا سارا کس وجہ سے ہے؟ یہ اصل میں جان بوجھ کر ہے، خوب جانتے ہیں کہ اللہ نے تورات میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تم جو گناہ کرتے چلے جاؤ میں تمہیں بخش دوں گا، یعنی یہ اس اوپر جو بخشش کی بات ہوئی ہے یہ بھی ان کو پتا ہے کہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھی، مگر ان کی جرت ہے، ان کی یہ بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ گناہ بھی کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ کر دنیا بھی کمائے جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی طرف وہ باتیں بھی منسوب کیے جاتے ہیں جو اس نے کبھی نہیں کی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ پڑھ لکھ کر سب کچھ پتا ہو کر پھر یہ کرتے ہیں۔ اگر اس کو پھر امت مسلمہ کے اوپر کریں تو ایسا کیا نہیں ہے؟ کیا ہم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا ہے؟ بارہا پڑھا ہے۔ کیا ہمارے سامنے قرآن و سنت آج پیش نہیں ہوتا ہے؟ کیا احادیث یہ کہتی ہیں فلاں معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہدایت فرمائی ہے، اس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، عقائد کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، یہ سارا کچھ کیا داراسو کے اندر نہیں آتا ہے؟ کیا ہم نے بھی نہیں پڑھا ہے؟ سب کچھ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہے گا کوئی کہے گا جناب ہمارے امام صاحب ایسے فرماتے ہیں، کوئی کہے گا جناب ہمارے مسلک میں تو ایسا نہیں ہے، کوئی کہے گا جناب ہم تو جو ہمارے آباء و اجداد ہیں اس کے پیچھے چلیں گے، اور یعنی یہ رویے ہیں ہم سب کے، اور یہ انہی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ فرماتا ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر حرام کھانے سے بچنے والوں کے لیے آخرت میں جو نعمتیں تیار ہیں وہ اس حقیر دنیا کے عارضی ساز و سامان سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی جو آخرت ہے اس کا تو مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے اس لمیٹڈ لائف کے اندر لمیٹڈ کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں ایک ان لمیٹڈ جو ہے آپ کے لیے مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ افلا تعقلون، تو اس سب کے باوجود یہ جو تمہیں علم بھی ہے اور اس کے بارے میں سب کچھ کھول کھول کر بیان بھی کر دیا گیا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی حرام کھانے والوں کیا تم یہ سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ جو تمہارے اعمال ہیں وہ میل نہیں کھاتے ہیں؟ یہ تمہاری بخشش کے جو دعوے ہیں یہ تمہاری کتاب سے بھی نہیں ملتے ہیں، تو کہاں سے تم نے اپنے پاس یہ سارا کچھ بنا لیا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے سب کو دعوت فکر دی ہے کہ اپنی عقلوں کا استعمال کریں، اپنی عقلوں کو کھولیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان جو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، جو گناہ بھی کرتا ہے، اور ایک ایسا انسان جو تقوی والا ہے، ان دونوں ہی کو ایک ہی جیسا انجام دیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ عقل میں بھی نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا موضوع جو ہے صالح لوگوں کی پہچان کے حوالے سے اور بچاؤ کی واحد صورت اللہ نے بیان کی ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ان دو آیات کی ہم نے جو تلاوت کی، اللہ نے فرمایا والذین اور الذین وہ لوگ جو یمسکون وہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یعنی جو لوگ تمسک یعنی بڑی مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتابی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، انا بے شک ہم، اس میں انا اور نا یہ دونوں شامل ہے، تو اس لیے اس کا معنی انا بے شک ہم، لا نہیں، نضیع ہم ضائع کرتے، اجر المصلحین اجر کو، المصلحین اصلاح کرنے والے، یعنی بے شک ہم اصلاح کرنے والوں مصلح لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا اور اس جب نتقنا ہم نے اٹھایا، الجبل پہاڑ کو، یہ اکھاڑ کر اٹھانے کو کہتے ہیں نتقنا، اور جب ہم نے اکھاڑ کر اٹھا دیا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہو کا یہ طرح یعنی سمبولک، یعنی جب کہنا ہو کہ فلاں کی طرح تو وہاں پر استعمال ہوتے کأنہو جیسا کہ وہ، ذلتن ایک سائبان تھا، وظنوا اور ان سب نے یقین کر لیا۔ یہ ظن جو ہے بعض اوقات یہ گمان کے معنی میں بھی آتا ہے اور بعض اوقات یہ یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، تو دونوں ہی معنی اس کے ہوا کرتے ہیں، تو موقع کی مناسبت سے اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ اور ان سب نے
یقین کر لیا انہو کہ بے شک وہ واقعن وہ گرنے ہی والا ہے، واقع ہونے ہی والا ہے، بہم ان کے اوپر۔ خذو تو اللہ نے کیا فرمایا، تم سب پکڑ لو، ما جو آتیناکم ہم نے دیا تم سب کو، بقوہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واذکروا اور تم سب یاد رکھو۔ اذکروا میں ذکر کرنا، اور ذکر سے مراد یہ صرف اذکار نہیں ہے جو ہم منہ سے پڑھتے ہیں، بلکہ یہ نصیحت اور یاد رکھنے کو کہا جاتا ہے، اسی لیے اذکار کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی یاد بار بار آئے۔ واذکروا اور تم سب یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم سب تتقون تم سب بچ جاؤ۔ تو یہ دو آیات جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں، ترجمہ ان کا سامنے پیش کیا، اس میں اللہ فرماتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، ان لوگوں کی بات کر رہا ہے اللہ رب العزت کہ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے والے اور نماز کو قائم کرنے والے۔ اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے اصل میں معنی اور مراد کیا ہے، اس پر عمل کرنا، اور نماز بھی اگرچہ اس میں شامل تھی، یعنی نماز اور کہہ لیں کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو یقیناً اس کتاب کے اندر نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے، اس کا بھی حکم ہے، لیکن یہاں پر غور کریں کہ نماز کو علیحدہ سے ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور یہ اصل میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ نماز چاہے کتاب کے اندر شامل ہے، اور لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ دین کا ایک بنیادی سکون ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور اس کے بعد شہادتین کے بعد، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ شہادتین کے بعد جو پہلا عملی جو رکن ہے وہ کیا ہے، وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو یعنی دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے نماز، یعنی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، فرماتے ہیں ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان جو ہے نماز کا ترک کرنا فرق ہے، کہ ایک جو کافر اور مشرک شخص ہے وہ نماز کو ترک کیا کرتا ہے، اور ایک مومن جو ہے وہ نماز کو ترک کرنے والا نہیں ہوتا۔ گویا نماز نہیں تو کتاب سے تمسک بھی نہیں ہے، یعنی پتہ چلا کہ نماز ادا کرنا یہ تمسک کے اندر، یعنی اس کی ایک جان ہے، اس کی ایک بڑی اہمیت اس کے اندر موجود ہے۔ اور تمسک جو ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتاب کو بڑی مضبوط دھاگوں کے ساتھ باندھ کر، خوبصورت غلاف چڑھا کر مضبوطی سے اس کو انسان پکڑ لے کہ کوئی اس کو پکڑ ہی نہ سکے اور کوئی کھول ہی نہ سکے، نہیں، بلکہ اس سے مراد اصل میں اس کو پڑھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور نماز کی اذان کے اندر آپ نے سنا حی علی الصلاۃ، کہ اصلاح کی طرف آؤ اور بہتری اور بھلائی کی طرف آؤ، تو لہٰذا یہ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں یہی اصل میں مصلح لوگ ہوا کرتے ہیں، اور اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 171 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے نَتَقْنَا، اس کا معنی کسی چیز کو زور سے کھینچ کر ہلانا ہے، کہ زور سے، جیسے دیکھیے پہاڑ اللہ رب العزت نے میخوں کی طرح زمین میں گاڑ رکھے ہیں، زمین کو ہلنے نہیں دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ رب العزت کن کہے اور وہ کم عمل ہو جاتا ہے، پہاڑوں جیسی مضبوط جگہیں اور مضبوط چیزیں بھی ہل جاتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا، جب ہم نے ان کو ہلا کر کھینچ دیا، یعنی ہلا کر ان کو اٹھایا، اور بات الجبلہ، ایک جبل کی ہو رہی ہے، اور یہاں پر پہاڑ کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ میں یعنی نام نہیں لیا اللہ نے، یہاں پر جبل کہا، لیکن سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے طور کا ذکر فرمایا۔ تو مفسر یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یا تو وہ طور نامی پہاڑ تھا کہ جس کو ہلا کر اٹھایا گیا ہے، اور یا لفظ طور عام پہاڑ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کوئی بھی پہاڑ ہو تو اس کو بھی یا تو طور کہہ دیتے ہیں، یا پھر طور خاص اس پہاڑ کا نام ہے۔ خیر دونوں ہی چیزیں جو ہیں دونوں جگہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، کہ یہ طور ہی ہو یا یہ جبل جو ہے عمومی طور پہ پہاڑوں کو کہا جاتا ہے۔ تو خیر قرآن مجید میں دونوں انداز میں بات اللہ نے فرمائی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی جو ہے سابقہ سرکشیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی یہاں پر یہ عمل کیوں کیا ہے، کیونکہ کچھ بھی کہیں بنی اسرائیل کو تو وہ اس کے اوپر روگردانی کرتے ہیں، اس کے اوپر سرکشی کرتے ہیں، اس سے پھر جاتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ ناخلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ کتاب کے وارث بنتے ہیں۔
تو لہٰذا ان سے تورات کے احکامات پر عمل کا اللہ رب العزت نے پختہ عہد لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے سروں پر سایہ فگن کر دیا. یعنی اتنا پہاڑ کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اٹھا دیا کہ ان کا سایہ جو ہے ان کے اوپر آ گیا جیسے بادل سایہ کرتے ہیں, اور ان کو ایسے لگا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, اور ان کو لگا کہ یہ تو ہمارے اوپر گر ہی جائے گا. تو ان کو یہ یقین ہو گیا تو کہ اللہ رب العزت جو ہے اب ہمیں پکڑنا چاہتا ہے, یعنی اللہ رب العزت یہ کر کے چھوڑے گا, اب ہم اس سے بچنے والے نہیں ہیں, یہ پہاڑ ہمارے سروں پر گرے گا. تو اصل میں اللہ رب العزت چاہتا کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس ہیبت ناک ماحول میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کا سچا عہد کرے. سچا عہد کروانا ان سے جو ہے اللہ رب العزت کا مقصود تھا. اسی لیے اللہ رب العزت نے فوراً بعد ان کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ میں نے جو کیا ہے مقصد یہ ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ, کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے یعنی قرآن و سنت کے اندر, اور ان کے لیے تورات اور ان کے نبی جو ہے موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء کے ذریعے سے جو ان تک پیغامات پہنچے ہیں, اللہ فرماتا ہے جو بھی تمہیں دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب ایک تو یہ, اور دوسرا وہی بات جیسے پہلے ہم نے کی کہ کتاب کے اوپر جو ہے اس کو بھی مضبوطی سے تمسک, اس کا معنی کیا ہے, اور قوت کے ساتھ پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ اصل میں اس کے اوپر عمل کرنا. یہ نہیں کہ اس کتاب کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہے, گرنے نہیں دینا صرف, یعنی کتاب کی عزت صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم مضبوطی سے پکڑے کہیں گر نہ جائے, بلکہ مقصد اصل میں یہ ہے کہ انسان اس کے احکامات کے اوپر مضبوطی سے کاربند ہو جائے, اس کے اوپر عمل بڑے بہترین انداز میں کرے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور آخر میں اللہ فرماتا ہے اور تم سب یاد رکھو جو اس کے اندر ہے تاکہ تم بچ سکو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی پکڑ اور جہنم کی سزا سے بچاؤ کا جو واحد ذریعہ ہے, اور چاہے وہ انفرادی انسان کی زندگی ہو چاہے انسان کی اجتماعی زندگی ہو, تو وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, وہ اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی قرآن و سنت کے اندر, جو بھی کتاب اور نبی کے احکامات کے اندر رکھا ہے اس کو انسان مضبوطی سے پکڑ لے, اس کے احکامات کو یاد رکھے انسان. اور یہاں پر یاد رکھنے سے بھی مراد دیکھیے کہ کیا ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ واقعی بھول جاتے ہیں؟ یعنی جب شادی بیاہ کا موقع آئے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں, بلکہ ہم اس کی طرف منہ بھی نہیں کرتے. کوئی بتانا بھی چاہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ بتائے, فی الحال انجوائے کر لینے دیں, جو ہمارا دل کرتا ہے اس کو ہم کر گزریں. اسی طرح شادی بیاہ ہے, فوتگی اور اس طرح کے اوقات ہیں, کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے, یعنی کوئی بھی عمل دیکھنے, چاہے وہ خوشی کا ہو غمی کا ہو, انسان کی زندگی کا کوئی بھی عمل ہے, تجارت ہے, خرید و فروخت ہے, انسان اس کے اندر کوشش یہ کرتا ہے کہ جناب قرآن و سنت ہمارے سامنے نہ ہی پیش ہوں, ہم اپنا پہلے معاملہ کر لیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے. اور اللہ ماشاء اللہ بعض لوگ جو ہے کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. یہ اصل میں وہ یاد رکھنا کہ انسان ہر وقت یہ ایک ایک عمل کرنے سے پہلے یاد رکھے کہ ہاں اگر میں یہ عمل کرنے لگا ہوں تو کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں, میں یہ فلاں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں, کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ میں فلاں جگہ پر رشتہ کرنے لگا ہوں کیا یہ ہمارے لیے دین اور کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کے معاملے میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ یہاں پر کیا فرمائے, وَاذْكُرُوا, تم سب یاد رکھو جو اس کے اندر ہے, اور فائدہ کیا ہوگا, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم سب بچ جاؤ. اور یہاں پر تتقون سے مراد اصل میں کیا ہے, بچ جانا مراد ہے, یعنی اللہ کی پکڑ سے تم بچ جاؤ. کیونکہ اللہ رب العزت نے دیکھیے کیا ہے, ان کے اوپر سائبان یعنی پہاڑ کو اٹھا کر رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو, اگر نہیں کرو گے تو پہاڑ کے ذریعے کچل دیے جاؤ گے. تو بچنے کا ایک ہی تمہارے پاس راستہ ہے, وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو, اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے. اللہ رب العزت نے آج ہمارے اوپر سروں کے اوپر اس طرح سے پہاڑ تو نہیں پکڑا ہوا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ طرح طرح کے مصائب اور طرح طرح کی مشکلات ہماری مسلمان امت کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور اسی طرح صاحبان کی طرح چھائے ہوئے. تو ان سے نکلنے کا بھی طریقہ جو ہے یعنی عملی میدان میں بھی ہے کہ عمل کے ذریعے جہاں پر عمل ہو سکتا ہے وہاں پر عمل کیا جائے. جن لوگوں کے کرنے کا کام ہے وہ عمل ضرور کریں, اور کم از کم یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, کہ اس قرآن و سنت کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ اللہ رب العزت رحم و کرم فرما کر ہمارے لیے راستے کھول دے کہ ہم دشمن کے چنگل سے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو بچا سکیں. اس کے بعد ہم اپنے آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں جن میں اپنے خلاف ایک شہادت کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور غفلت اور تقلید آباء کا تذکرہ اس میں آئے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو آیت نمبر 172 سے 174 تک ہم نے تلاوت کی، آپ کے سامنے اب ترجمہ ہے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، جیسے پہلے بھی بات ہوئی، یعنی جب لیا یا نکالا، یہاں پر اس کا معنی ہے رب کا، آپ کے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم سے، یعنی آدم کی اولاد یا آدم کے بیٹوں میں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب نکال لیا تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ظہر پشت کو کہتے ہیں، اور من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ، اور اشہدہ گواہ بنایا، ہم انہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، عَلَىٰ اوپر ان کی جانوں کے، انفسہم اپنے ہی اوپر، ان کو ان کے اوپر گواہ جب بنایا اللہ رب العزت نے، اور کیا فرمایا، الستو، کیا لستو نہیں ہوں میں، بربکم، تمہارا رب، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالو، تو ان سب نے کہا، بلا شہدنا، بلا یعنی کیوں نہیں، ہاں، شہدنا ہم نے گواہی دی، یعنی انہوں نے اس کے اوپر اقرار کیا اور گواہی دی، ان تقولو، ان، اور اللہ آگے فرماتا ہے ایسا نہ ہو، تقولو کہ تم سب کہو، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور آگے ہم اس کی تفصیل میں پڑھیں گے، یہاں پر اس کا معنی ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ تقولو تم سب کہو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ انا بے شک ہم تھے، کنا بے شک ہم تھے، عن ھذا اس سے، غافلین غافل، یعنی ہم تو اس دین سے یا اس توحید سے غافل تھے، اس بات سے ہم غافل تھے۔ او تقولو، یا پھر تم سب کہو، انما، کہ بے شک جو ہے، یا اس کا انما کا اصل معنی ہے اس کے سوا نہیں، یعنی یقینی طور پر یہی صرف بات ہے، یعنی حصر کے لیے کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یا پھر تم یہ کہو کہ بے شک اشرکا، شرک کیا تھا، آباؤنا، یعنی پہلی چیز کیا کہ ہم تو اس سے غافل تھے، اب دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ تم یہ کہو کہ اشرکا آباؤنا، کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، من قبلو، اس سے پہلے، وَكُنَّا، اور ہم تھے، ذُرِّيَّةً، ہم تو اولاد تھے، من بعدہم، ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا، اور کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، کیا ہے، سوال کے لیے ہے، فا، تو، یعنی ایسی صورت میں، تُهْلِكُ، یعنی تو ہلاک کرے گا، نہ ہم سب کو، بما، بوجہ اس کے جو، فعلا، کیا ہے، المبتلون، اور یہاں پر مبتلون سے مراد، یعنی یہی آباء و اجداد ہیں، یعنی سب گمراہ ہونے والے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُفَصِّلُ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیاتی، آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ، اور تاکہ وہ سب، یرجعون، رجوع کریں، یعنی آیات کے بیان کرنے کا بھی مقصد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ رجوع کر لیں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو اس میں سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اب یہاں پر یہ جس عہد کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سے پہلے تک ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل خصوصاً اور اسی طرح مختلف رسولوں کی ہم نے بات کی، اور آخر میں ہم نے تفصیل سے قرآن مجید کے اس صورت میں سورۃ الاعراف نے بنی اسرائیل کا بڑا تفصیلی مضمون پڑھا، اور اب یہاں پر رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے بنی آدم کی ہدایت کا جو اہتمام فرمایا اس کا ذکر تھا، اور اب کائنات میں خود انسان کی ذات اور اس کا جو انفس ہے، یعنی یہاں پر اسی لیے فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی خود انسان کے خود اپنے بارے میں جو شہادت ہے، یعنی اس میں ہدایت کی جو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کا یہاں پر ذکر جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے، اس کا ذکر اس آیت میں خصوصاً اللہ نے فرمایا۔ تو اہل علم نے اصل میں یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 172، اس کی نا دو مختلف تفاسیر کی ہیں، تو ان میں سے پہلی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے، یعنی حالانکہ واضح، یعنی ویسے تو دیکھنے میں الستو بربکم سے آپ یعنی ایک گیس کریں گے کہ یہ فوراً
کہ وہی عہد الست والی یہ آیت ہے، اور یقیناً اس کی ایک تفسیر اس انداز میں بھی کی گئی ہے جس کو ہم آگے پڑھتے ہیں، لیکن اس کی ایک دوسری تفسیر جو ہے وہ جو کی گئی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی اولاد کو نسلاً بعد نسل پیدا کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کہاں سے اللہ رب العزت اس کو پیدا کرتا ہے؟ من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، یعنی یہ جو مادہ ہے پیدائش کا یہ ظہورہم سے نکلتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الطارق میں بھی اللہ رب العزت نے آخری پارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ماں کے رحم میں یہ جو مادہ جاتا ہے تو اس کی پیدائش وہاں پر اللہ جب فرماتا ہے تو اس کی پیدائش ہی کے وقت اس کی اولاد کی فطرت میں رکھ کر اللہ رب العزت یہ جو دعوت ہے، یہ جو توحید کا اور انسان کی جو فطرت کے اندر جو کچھ ہے، یہ کہہ لیں کہ اس کے ڈی این اے میں فٹ ان کر دیتا ہے، یہ پہلے سے اس کے اندر ڈیفالٹ کر دی جاتی ہے، اور اولاد کی فطرت میں اللہ رب العزت رکھ کر اس کے نفس اور اس کی ذات میں اور اس کی اس پیدائش کے عمل کے اندر بھی، جیسے کہ علماء نے بیان فرمایا کہ اس کی پیدائش کے اس پورے عمل میں کہ کیسے اللہ رب العزت ایک مادے سے پھر نطفہ اور پھر مدغہ اور پھر اس کے بعد ہڈیاں اور اس کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے گوشت چڑھاتا ہے، اور یہ پورا عمل جو ہے، یہ جو پورا پروسیس ہے کہ ایک عجیب حیران کن پروسیس ہے، اور اس کے اندر یعنی اس کی اپنی ذات کے اندر یہ اتنے زیادہ عجائبات اور اس کے اندر یہ نشانیاں ہیں اپنے رب کے ایک ہونے کے، کہ یہ ایسے رینڈملی اور یہ کیوس کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہونے والی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ یہ کوئی رب ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور وہ رب جو ہے وہ اصل میں ایسا خبیر ہے، وہ ایسا طاقتور اور حکیم ہے، ایسا خالق ہے اور ایسی قدرت والا اور اتنی طاقت والا ہے کہ جو سب یہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی اپنی ذات کے اندر جو ہے دلائل رکھ دیے ہیں، گویا خود اسے اپنے آپ پر گواہ بنا دیتا ہے، اس لیے فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ انسان اگر خود اپنے اوپر غور کر لے تو یہ اس کے لیے شہادت کے طور پر کافی ہے، جیسا کہ سورۃ الطارق میں اللہ رب العزت نے اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو گویا وہ پیدا ہی اصل میں اسلام پر ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ تمام بنی آدم جو ہے وہ کہاں پر، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کا ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کو ادھر ادھر کا جو گند ہے وہ اس کے ذہن کو آلودہ کرتا ہے، ورنہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ اس رحم میں مادر ہی کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو توحید کا درس دے کر بھیجا ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے حامیم سجدہ آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ کہ قریب ہم یہ آیات جو ہیں اللہ کی نشانیاں آفاق کے اندر بھی اور اس کی اپنے جان کے اندر فی انفسہم اس کے اپنے اندر بھی یہ دکھائیں گے، یقیناً عنقریب ہم دکھائیں گے، حتی یتبین۔ اب غور کریے یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں اب یہ تحقیق اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ لوگ یہ پورے عمل کو اب دیکھ سکتے ہیں، کائنات کے بہت سے عجائبات کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں، اور وہ اسی نتیجے کے اوپر پہنچتے کہ اتنی زبردست قسم کا کمپلیکس سٹرکچرز یہ کیسے ایک کیوس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ یہ چیز جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ واضح اللہ رب العزت کر دیتا ہے کہ وہی اصل میں حقیقی رب ہے، وہی اصل میں حق ہے، اور ایک رب کو ماننا وہی اصل میں ایک بات ہے، الہاد کوئی چیز نہیں۔ اور شہادت یہاں پر دوسری بات ہوئی اشہدہم علی انفسہم کہ وہ اپنے اوپر شہادت دیتے ہیں، اور شہادت یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان ہی سے ہو، یعنی وہاں پر یہ دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا ہاں یہاں پر ایک اور نقطے وہ یہ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کی نے یہ تفسیر اصل میں لی ہے، اس سے مراد یعنی وہ عہد الست جو اگلی دوسری تفسیر میں آئے گا وہ مراد نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں اولاد کا، آدم علیہ السلام کی اولاد جو پیدا ہوتی چلی جاتی ہے ان کے رحموں کے اندر اللہ رب العزت میں اصل میں ان کے ساتھ یہ عہد کر دیتا ہے، یہ اپنے آپ کے اوپر انسان گواہ ہو جاتا ہے، یعنی اپنے انسان پیدائش کے عمل کو دیکھے تو وہی اس کے لیے گواہی کے لیے کافی ہے، اور اسی کو دیکھ کر انسان اللہ اگر یعنی اس سے جب پوچھا جائے الستُ بربکم تو یقیناً بندہ کہتا ہے قالوا بلا شہدنا کہ میں اس کے اوپر گواہ ہوں۔ تو اس گواہی کے حوالے سے یعنی پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر من بنی آدم ہے، آدم کی اولاد ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے بات نہیں ہو رہی بلکہ آدم کی اولاد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، من ظہورہم اور آدم کی اولاد کی پشتوں سے ان کی ذریت کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے جو بعض مفسرین انہوں نے کہا کہ یہاں پر وہ جو عہد الست کی جو دوسری آیت جو دوسری ایک تفسیر ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اولاد کا پے در پے پیدا ہونا، نسل در نسل، اور ان میں رحم کے اندر اللہ رب العزت کا اس پوری جو توحید کو اس کے اندر رکھ دینا، یہ یہاں پر مراد ہے۔ اچھا یہاں پر ایک شبے کو انہوں نے خود ہی دور کیا کہ اشہدہم علی انفسہم،
تو اس کے اوپر پھر یہ شہادت کیسی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شہادت ضروری نہیں کہ زبان ہی سے ہو، قرآن مجید کے مطابق حالت کی بھی شہادت ہوتی ہے کہ انسان ضروری نہیں کہ منہ سے شہادت دے، بلکہ قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یعنی مشرکوں کا کبھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد اس حال میں کریں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہوں۔ اب غور کیجئے، یہاں پر کافر منہ سے تو کوئی شہادت نہیں دے رہے، بلکہ ایک حالت ان کی اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ اپنے کفر کو ظاہر کر رہے ہیں، اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ تو اس سے علماء نے اور اس جیسی کچھ اور آیات سے علماء نے مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے۔ اور اسی طرح معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت ہی توحید ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بے حد و حساب رحم و کرم ثابت ہے کہ انسان کے نفس پر اس کی اپنی شہادت کے باوجود وہ رسولوں کے ذریعے سے حق واضح کیے بغیر عذاب نہیں دیتا۔ یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہی ہے کہ حالانکہ انسان اپنے اوپر خود شاہد ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت ایسے نہیں پکڑتا کہ دیکھو تم شہادت تو تم نے دی تھی تو اب تم اس سے مکر نہیں سکتے ہو۔ اس کے باوجود اللہ کا رحم و کرم یہ ہے کہ اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے، جیسا کہ اس آیت سے پہلے کی دیگر آیات کے اندر مختلف انبیاء کا اور ان کے اقوام کا تذکرہ ہمارے سامنے گزرا۔ تو اس تذکرے کا مقصد اس آیت کے ساتھ اب جوڑیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت کے رحم و کرم کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کو بھی بھیجتے ہیں تاکہ حق بالکل واضح ہو جائے، ورنہ علماء لکھتے ہیں کہ انسان خود اگر غور و فکر کرے تو اس کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ حق تک پہنچ جائے۔ اور اس حوالے سے لقمان کے بارے میں بھی آتا ہے، حکیم لقمان جن کو کہا جاتا ہے، سورہ لقمان بھی ان کے نام پہ ہے، کہ جو یعنی حالانکہ اس وقت نبی کے تحت وہ نہیں تھے، ابھی نبی کوئی نئی مبعوث ان کے پاس ہوئے تھے، لیکن وہ اسی فطرت کی وجہ سے حق تک پہنچ گئے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی یہی نصیحت کی تھی کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی انسان حق تک پہنچ جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت اس کی طرف اس کو رہنمائی کرتی ہے، ورنہ اللہ رب العزت لازمی طور پر یعنی کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا ہے جب تک کہ ان کے اندر کوئی رسول نہ بھیج دے۔ اور شیخ صالح آل شیخ نے شرح عقیدہ طحاویہ میں فرمایا ہے کہ اہل سنہ کے بہت سے ائمہ، مثلا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، ابن القیم الجوزی، ابن کثیر، ابن ابی العز حنفی، اور اسی طرح شارح طحاویہ جو ابن ابی العز ہیں، اور اسی طرح شیخ عبد الرحمن سعدی اور دوسرے کئی ائمہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وَأَخَذَ رَبُّكَ یعنی یہی جو آیت کا حصہ ہے اس کی یہی تفسیر اختیار فرمائی ہے، یعنی یہ ایسے علماء جو ہیں انہوں نے یہ تفسیر اصل میں جو اوپر بیان ہوئی اس آیت کی لی ہے۔ اب اس کی دوسری تفسیر جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ میثاق یا عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد آدم کو نکال کر ان سے لیا تھا۔ اب وہاں پر یہ دیکھیے اس حدیث کے اندر جو ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے سب کو نکال دیے جانے کا ذکر ہے، اور اس حوالے سے ہمارے سامنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمان یعنی عرفہ میں آدم علیہ السلام کی پشت سے میثاق لیا، یعنی نعمان میں یعنی نون کے فتح کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، نون کے زبر کے ساتھ، یعنی عرفہ میں آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العزت نے ایک میثاق لیا، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العزت نے ان کی تمام اولاد کو نکالا، جیسے چنانچہ اس کی پشت سے تمام اولاد جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی وہ نکالی اور اس کے آگے بکھیر دی، اور پھر ان سے آمنے سامنے اللہ نے بات کی اور فرمایا الستو بربکم، وہاں پر بھی یہی الفاظ یہی ہیں، لیکن واقعہ دیکھیں دو مختلف انداز میں ہے۔ اس حدیث میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد نکالنے کی بات ہے، اور یہاں پر آدم علیہ السلام کی اولاد سے نسل در نسل پشت سے اولاد نکالنے کی بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، جیسے فرمایا من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، تو جمع کا صیغہ ہے یعنی تمام اولاد مراد ہے، اور اس حدیث کے اندر صرف آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکال دینے کی بات اللہ نے فرمائی ہے۔ تو خیر، تو اللہ فرماتے ہیں الستو بربکم، وہاں پر ان کے سامنے اللہ نے یہ پیش کیا کہ کیا واقعی میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی، یعنی صحیح آگے سیم الفاظ ہیں، بلا شاہدنا، کہ یقیناً ہم نے شہادت دی کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہاں، اور اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے کہ یہ اس لیے میں نے کروائی ہے کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم اس سے غافل تھے، اور آخر آیت تک جو ہے ابن عباس نے یہ ذکر کیا ہے، یہ پورا جملہ کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ قیامت کا دن تاکہ تم عذر نہ پیش کر سکو
کہ ہم تو غافل تھے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلے یہ گواہی لے لی. اور یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر ہے، اور حاکم اور ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے، اور شوکانی رحمہ اللہ اور بہت سے علماء نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے. یعنی یہ دونوں تفسیریں ہیں، اور بعض علماء نے اس تفسیر کو اصل میں ترجیح دی ہے، اور بعض نے دوسری کی طرف جو ہے پہلی تفسیر کی طرف گئے ہیں. واللہ عالم، لیکن دونوں ہی تفاسیر آپ کے سامنے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان تقولوا، یہاں پر جو لفظ آیا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یعنی یہ عہد تم سے اس لیے لیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں شرک و نافرمانی کی روش اختیار کرو، اور قیامت کے روز تم سے باز پرس کی جائے تو یہ کہہ کر اپنی صفائی پیش کرو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے. یعنی انسان دیکھیں نا، بہانے باز ہے، بہانے لگاتا ہے. اس دنیا کے اندر بھی بہت سی جگہوں پہ ہم لوگ بہانہ لگاتے ہیں. تو یہی بہانہ اللہ رب العزت نے اس کو ختم کر دیا ہے کہ قیامت والے دن ایسی کوئی ریزن ہی نہ بنے، ایسے بہانہ لگانے کی کوئی جو ہے موقع ہی نہ ملے. اللہ رب العزت نے پہلے ہی جو ہے وہ تم سب سے یہ عہد لے چکا ہے اللہ رب العزت، اور تم اس کے اوپر گواہی دے چکے ہو کہ بلا شہیدنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے. تو پھر قیامت والے دن تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم تو اس سے غافل تھے. تو یہ غفلت جو ہے یہ آپ کا جو ہے عذر نہیں بنے گی. تو انسان غفلت کا عذر قیامت والے دن پیش نہیں کر سکے گا. تو یہ وہ پہلا عذر ہے جو قیامت والے دن اصل میں جس کو اللہ نے یہیں پر رد کر دیا ہے. اس کے بعد اگلی جو آخری دو آیات ہیں ان کے اندر آگے مزید ایک دوسرے جو ہے عذر کی بھی بات اللہ فرماتا ہے. او تقولوا، یا پھر تم یہ کہو، یعنی ایک تو اس عذر کو اللہ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا کہ یہ تم اب عذر نہیں کر سکتے کہ تم غافل تھے کیونکہ تم سے یہ عہد میں لے چکا ہوں. یا پھر تقولوا، تم سب کہو انما اشرک آباؤنا. اب دوسرا عذر جو ہے نا وہ لوگ جو پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن یہ بھی قبول نہیں ہوگا. اور وہ عذر کیا ہے کہ انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، کہ یہ تو جو ہے شرک جو ہے نا یہ تو ہمارے آبا نے کیا تھا اور ہم تو بس ان کی اولاد تھے، جیسے وہ کرتے تھے ہم تو ان کے پیچھے پیچھے ہی تھے، ہم تو اولاد تھے ان کے پیچھے پیچھے ویسے چل رہے تھے. تو ان کو پکڑیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ جو عذر ہے یہ اصل میں قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہمارا کیا قصور ہے. تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ انسان اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اللہ نے اس کے پاس جو ہے یہ فطرت کے اندر دین دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی اس کے سامنے رکھی ہے. اور اس نور کی روشنی میں بھی اگر کوئی شخص اندھیرے میں رہنا چاہے، آبا کی اسی طرح اندھے ہو کر تقلید کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ کہے کہ جناب میں نے تو اپنے آبا و اجداد جو ہے کیا وہ غلط تھے. یعنی بہت سے لوگ آج آپ ان سے بات کریں تو حق کو تسلیم نہ کرنے کے اوپر ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کیا باپ دادا جو تھے وہ پھر یعنی وہ جو کرتے آئے ہیں کیا وہ غلط کرتے آئے، ان کا کیا بنے گا، کیا وہ غلط تھے. اور وہ ان کو بچانے کے چکر میں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اپنے اس دین کو اور ان کے سامنے حق جب واضح ہو جائے تب بھی اس کو قبول نہیں کرتے. تو اس لیے یہاں پر المبتلون کا جو لفظ ہے کہ جو باطل لوگ تھے، یعنی المبتلون جو یعنی بطلان کرنے والے گمراہ لوگ جو باطل کا راستہ، یعنی اب دیکھیں قیامت والے دن کیا ہے، افتہلکنا بما فعل المبتلون. اس دن کیا کہہ رہے ہوں گے کہ جناب وہ تو باطل پہ تھے، کیا ہم تو ہمیں ان کے یعنی کہہ لیں گناہوں کے اوپر ہمیں ہلاک کرے گا. یعنی قیامت والے دن دیکھیں سچویشن ہی بدل گئی، حالات ہی بدل گئے ہیں، واقعات بدل گئے. یہاں پر ہم دنیا میں کیا کہتے پھرتے ہیں کہ جناب ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں، ہمارے میں تو جناب ایسا ہی چلتا ہے. تو ہم ہمارے آباء و اجداد ان کے جو ہے یعنی لیونگ سٹائل جو ہے، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے نماز پڑھنے کے طریقے ہیں، ان کے عقائد ہیں، یا کئی جو رسوم و رواج آج بن گئے ہیں شادی بیاہ کے اوپر، فوت کی زندگی کے اوپر، ان کے اوپر اگر بات چیت کریں تو سارا ہم ملبہ جو ہے نا آباء و اجداد کے اوپر ڈالتے ہیں. بھئی کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ان کی اسی طرح اندھے ہو کر تقلید کریں؟ ہاں اگر ان کا وہ عمل، ان کا فعل قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یقیناً جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان کے اولاد اسحاق اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام، اگر آباء و اجداد اسی طرح یعنی انبیاء اور انبیاء کے دین کو پھیلانے والے ہوں تو یقیناً آپ ان کی بات اصل میں جب مانتے ہیں تو اصل میں اللہ ہی کی بات مانتے ہیں. لیکن اگر آباء جو ہیں ان کی بات صرف یہ ہے کہ یہ رسم و رواج ہے، ان کو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، ہم میں تو ایسا ہی ہم سب لوگ یہ کرتے ہیں، اور چاہے وہ اللہ کے دین کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے اندر یعنی جو ہے اللہ کا دین جو ہے وہ بالکل یعنی اس کی مخالفت پہ وہ سارے چل رہے ہوں،
لیکن اس کے اوپر لوگ مجبوراً چلتے رہتے ہیں. لیکن قیامت والے دن دیکھیے عذر الٹا ہو گیا ہے. افتہلکنا بما فعل المبطلون، اس دن اسی اپنے آباء اجداد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ باطل. اس دن آباء اجداد کو باطل کہا جا رہا ہے کہ کیا تم ان باطل اور گمراہ لوگوں کے بدلے میں ہمیں ہلاک کرے گا؟ یعنی آج ہمیں چھوڑ دیا جائے، ان کو پکڑا جائے. غور کریں، اپنے والدین کو پکڑوایا جا رہا ہے، اپنے بڑوں کو پکڑوایا جا رہا ہے قیامت والے دن. تو وہاں پر تو یہ حشر ہونے والا ہے. تو اس قسم کے عذر کا وہاں کوئی موقع نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ابتداءً ہر شخص کی فطرت میں اپنے رب کی پہچان اور اس کی توحید رکھ دی گئی ہے. پھر اس کی یاد دہانی اور تفسیر و تشریح کے لیے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائی گئی ہیں اور کائنات میں اس کے دلائل رکھ دیے گئے ہیں، اور ان کے فہم کے لیے اللہ نے عقل بھی عنایت کر دی ہے. تو اس سب کے باوجود انسان کے یہ عذر کیا یعنی قابل فہم لگتے ہیں؟ بالکل یہ یعنی اسٹوپڈ قسم کے عذر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماتا ہے آخر میں کہ یہ آیات یعنی یہ ان کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے تورات کے اندر، زبور، انجیل، قرآن، یہ تمام آیات جو ہیں یہ اللہ رب العزت کیوں پیش کرتے ہیں؟ ان کو کیوں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ابھی بھی اللہ رب العزت دیکھیے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ابھی بھی یہ لوگ پلٹ آئیں. پلٹنے کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے، توبہ کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے، مغفرت جو ہے ابھی بھی ممکن ہے. اور اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اللہ کی طرف لوٹ آئے. اور اسی لیے اللہ رب العزت کھول کر یہ باتیں جو ہیں کھول کر بیان کرتا ہے. اور یہ ساری نصیحت اور واقعہ یہود کو اللہ نے یہاں پر عموماً تو سنایا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ وہ بھی مشرکوں کی طرح اپنے عہد سے پھرے ہوئے تھے، اپنے عہدوں سے پھر گئے تھے، جیسے مشرکین جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ کر بھی عہد سے پھرے ہوئے تھے. تو اس لیے ان کو یہ ساری بات بتا دی، جس سے مراد یہاں پر نفصل ہے، یعنی تفصیل سے مراد یعنی پورا واقعہ. آپ دیکھیے نا، سب سے زیادہ لمبا اور تفصیلی واقعہ ہم نے یہ یہود کا اور بنی اسرائیل کا یہاں پر پڑھا ہے. تو نفصل سے مراد اصل میں وہ ہے کہ ان آیات میں اللہ نے تفصیلاً یہ بات کی ہے. مقصد یہ ہے کہ آج کے یہودی ان کو چاہیے کہ ان آیات کو پڑھیں، اس دین کو سمجھیں اور رجوع اختیار کریں، اپنے باطل نظریات کو چھوڑیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کے بعد ہمارا یہ جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کوئز کا، کوئز ٹائم. تو اس میں کوئز میں ہمارے سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال، فخلف من بعدہم خلف. تو نیک اور برے جانشین کے لفظ کی حرکات میں ہم نے کیا فرق ایک بتایا تھا کہ ایسی حرکات ہوں تو اس سے مراد نیک جانشین ہے، اور ایسی حرکات اس کے اندر ہوں تو بد ہے. تو کیا وہاں پر کون کون سی حرکات؟ اسی طرح دوسرا سوال ہے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، یعنی ہمیں بخش دیا جائے گا. تو اس خوش فہمی کا کیا نتیجہ اصل میں نکلتا ہے جب کوئی شخص ایسی خوش فہمی میں آ جائے کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہمیں کون پکڑنے والا ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، تو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ اور اسی طرح وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، تو عہد الست کی جو دو تفاسیر ہیں مختصراً، یعنی وہ دو تفاسیر اصل میں کیا بیان کی گئی ہیں. اس طرح قالوا بلا شہدنا، تو کیا صرف زبان سے شہادت دی جاتی ہے؟ تو اس حوالے سے شہدنا میں ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی، تو وہ کیا تھی؟ اور اسی طرح آخری سوال او تقولوا انما اشرک، یعنی یہاں کن دو عذروں کو مردود قرار دیا گیا ہے کہ یہ دو عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے؟